صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہ کے پاک نام سے 19ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ اس پارے کی ابتدا مشرکین کے دو اعتراضات سے ہو رہی ہے۔ تو جہانوں کے رب کا کلام ہے، وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا۔ اور جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گے یا ہم اپنے رب ہی کو دیکھتے۔ وہ اپنے دلوں میں بہت بڑے بنے بیٹھے ہیں، یعنی تکبر کرتے ہیں، اور انہوں نے سرکشی اختیار کی، بہت بڑی سرکشی۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، جھٹلایا آپ کو، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے وعدے اور وعید کو جھٹلایا، جن کے دل میں نہ آخرت کا خوف ہے، نہ خالق کا خوف ہے، اور نہ ہی خالق سے ملاقات کی کوئی امید ہے۔ انہوں نے اس طرح کی باتیں کی کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہ اترے، ہمارے سامنے آتے اور ہمیں یہ بتاتے کہ یہ رسول ہے، یا وہ ہمیں یہ بتاتے کوئی رب بھی ہے یا آخرت بھی ہے، اور پھر یہ کہ رسول کی صداقت کی گواہی بھی دیتے کہ تم رسول کی اتباع کرو۔ تو یہ بات انہوں نے کسی واقعی حقیقی ضرورت کے تحت نہیں کی، بلکہ اس کا سبب کیا تھا؟ صرف تکبر اور سرکشی۔ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے، مجرموں کے لیے اس دن کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، اور وہ کہیں گے کاش ان کے اور ہمارے درمیان ایک مضبوط آڑ ہو۔ یعنی سب سے پہلا کون سا دن ہوگا جس میں انسان فرشتے دیکھیں گے؟ موت کا وقت۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو جان لینے والے فرشتے تحت نگاہ آ کر اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت آتے ہیں اور اس کی روح نکال کر ان فرشتوں کو دے دیتے ہیں۔ جو پھر نیک ہو تو اچھے کفن میں روح کو لپیٹتے ہیں، اور برے انسان کے لیے گندے غلیظ کفن میں لپیٹ کر، ٹاٹ میں لپیٹ کر اس کو اوپر لے جاتے ہیں۔ دوسرا کون سا موقع ہوگا جب انسان فرشتے دیکھیں گے؟ قبر میں دیکھیں گے، منکر نکیر کی شکل میں دیکھیں گے۔ تیسرا موقع کب ہوگا؟ یوم حشر، یعنی میدان حشر میں دیکھیں گے۔ تو ان تینوں موقع پر دو طرح کے فرشتے ہوں گے، نیک لوگوں کے لیے اچھے خوبصورت شکل والے خوشخبری دینے والے فرشتے، اور برے لوگوں کے لیے، مجرم لوگوں کے لیے عذاب کی وعید سنانے والے، ان کی پٹائی کرنے والے فرشتے۔ کیونکہ مجرم لوگوں کی جب روح نکالی جاتی ہے تو فرشتے آ کر ان کو باقاعدہ ان کے چہروں پہ، ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں، اور اس طرح منکر نکیر بھی ان کو ماریں گے، اور قیامت کے دن بھی ان کی سخت شامت آئے گی۔ اس لیے انسان کو صرف یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ فرشتے جو آئے ہیں یہ بہت بڑی خوشخبری کا دن ہے۔ نہیں، جس دن یہ لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ دن اپنے مجرموں کے لیے کوئی خوشی کا دن نہ ہوگا۔ وہ پکار اٹھیں گے، ہم تو تم سے پناہ مانگتے ہیں، اب ہم فرشتے نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو یہاں دیکھا جائے تو ابھی کیا کہہ رہے ہیں؟ مطالبہ کر رہے ہیں فرشتوں کے کہ فرشتے آ کر نبی کی رسالت کی گواہی دیتے، وہ ہمیں بتاتے کوئی رب بھی ہے۔ لیکن اس دن کیا کہیں گے؟ کاش ہمیں فرشتے نظر نہ آئیں، کیونکہ وہ اتنی خوفناک شکلوں والے ہوں گے کہ ان کی روح فنا ہو جائے گی، اور وہ سمجھ لیں گے کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ یہ اس لیے ہوگا کیونکہ وہ ان کے ہاتھوں پوری طرح قید ہو جائیں گے۔ جان نکالنے والے فرشتے بھی اس وقت تک نہیں ٹلیں گے جب تک کہ جان نہ نکال لیں، اور اسی طرح قبر کے حساب کتاب کے وقت بھی اور آخرت کے وقت بھی۔ اور ہم ان کے ہر عمل کی طرف آئیں گے، جو انہوں نے کوئی بھی عمل کیا تھا تو ہم اسے اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے۔ یعنی جو کچھ انہوں نے کیا دھرے کا دھرا رہ جائے گا، اور اس دن اڑتا ہوا غبار ہو جائے گا۔ یعنی مجرموں کے جو اچھے اچھے کام انہوں نے دنیا میں کیے ہوں گے تو اس وقت کیا ہوگا؟ وہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، وہ کام اللہ تعالیٰ غبار اڑا دیں گے، غبار کی طرح۔ تو اسی طرح کچھ اور لوگوں کے اعمال بھی غبار بن کے اڑیں گے۔ وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن سفید تہامہ پہاڑوں کی مثل ڈھیروں نیکیاں لے کر آئیں گے۔ یعنی اتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی پہاڑوں کی طرح، لیکن اللہ ان کی نیکی کو فضا میں پھیلائے ہوئے غبارے کے باریک ذروں کی طرح کر دے گا۔ بے شک وہ تمہارے ہی طرح کے بھائی ہوں گے۔ یعنی وہ ان سے پوچھا گیا چھوٹے چھوٹے جیسے دھوپ کی
ذرے ہوتے دھوپ میں جب چھوٹے چھوٹے ذرے نظر آتے ہیں نا، اس طرح ان ذروں کی طرح ان کے اعمال کر دے گا۔ تو ان سے پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ کیا کوئی کافر یا منافق یا مسلم یا مجرم ہوں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ وہ تمہارے جیسے بھائی ہوں گے، تمہاری ہی نسل میں سے ہوں گے، رات کو تمہاری طرح قیام کریں گے، یعنی تراویح وغیرہ بھی پڑھیں گے، لیکن تنہائیوں میں اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتکاب کریں گے جس سے ان کو روکا گیا ہوگا۔ جنت والے اس دن بہترین ٹھکانے میں اور بہت اچھی آرام گاہ میں ہوں گے، یعنی دوپہر کو آرام کرنے کا بہترین مقام بتایا گیا۔ اس سے پتہ چلا ہے کہ کیلولا کی کتنی اہمیت ہے، اور اہل جنت بھی کیلولا کر رہے ہوں گے، ان ساری نعمتوں کو انجوائے کرتے ہوں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیلولا کرو، بے شک شیاطین کیلولا نہیں کرتے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چمڑے کا فرش بچھا دیتی تھی، یعنی ایک بیڈ سا بچھا دیتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر اس چمڑے کے فرش پر کیلولا کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے دروازے پر کبھی کبھار قریش کے مرد بیٹھا کرتے تھے، جب سایہ ڈھل جاتا تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے اٹھ جاؤ، جو کیلولا کرنے سے باقی رہ گیا وہ شیطان کا حصہ ہے۔ اس کے بعد وہ جس آدمی کے پاس سے بھی گزرتے اس کو کام سے اٹھا دیتے اور اٹھو اور کیلولا کرو، یعنی اتنا اپنے لیے اہم قرار دیتے تھے کیلولا کو۔ اور اسی طرح اسحاق بن عبداللہ کہتے ہیں کیلولا کرنا نیک لوگوں کے عمل میں سے ہے، یہ دل کو مضبوط کرنے والا اور رات کے قیام میں قوت دینے والا عمل ہے، یعنی کیلولا سے رات کا قیام آسان ہو جاتا ہے۔ تو آج کل تو ہماری یہ جو ہے روٹین ہی چینج ہو گئی ہے، ہم راتوں کو جاگتے ہیں، دن کو سوتے ہیں۔ اور جس دن آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں گے، لگاتار نازل کیا جانا، اس روز حقیقی بادشاہت رحمان کی ہوگی، اور وہ دن کافروں پر بڑا مشکل ہوگا۔ اور جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، وہ کہے گا اے کاش کہ میں رسول کے ساتھ ہدایت کا کچھ راستہ ہی اختیار کرتا۔ یعنی قیامت کے دن جن باتوں پر انسان کو سخت ندامت ہوگی، پریشانی ہوگی، انسان اپنے ہی ہاتھوں کو کاٹے گا، اپنے ہی آپ کو ملامت کرے گا، ان میں سے ایک بات یہ کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیوں نہیں اپنایا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر فرماتے سنا کہ اے لوگو، جس وقت میں حوض پر تمہارا منتظر ہوں گا اور تمہیں گروہ در گروہ لایا جائے گا، راستے تمہیں متفرق کر دیں گے، یعنی راستوں سے، جس راستے سے حوض پر آیا جائے گا اس راستے سے ہٹ کر تم کوئی اور راستہ اختیار کر لو گے، یعنی ادھر ادھر ہو جاؤ گے۔ تو میں تمہیں منادا یعنی پکاروں گا، اور آپ کے بعد یعنی بتایا جائے گا کہ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین کو بدل دیا۔ تو پھر میں کیا کہوں گا، یہ لوگ دور ہو جائیں، یہ لوگ دور ہو جائیں۔ ہائے میری بربادی، کاش میں فلاں شخص کو دلی دوست نہ بناتا، کیونکہ عام طور پہ انسان اپنے دوستوں کے دین پر ہی ہوتے ہیں، یعنی انسان اگر بہکتا ہے تو سب سے پہلے اپنے دوستوں سے ہی بہکتا ہے۔ وہ کسی خاص راستے پر چلتے ہیں، اور پھر جو ان کے قریبی یعنی لائک مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی اپنی طرف گھسیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس وقت انسان اس بات کے لیے تو اپنے آپ کو ملامت کرے گا کہ کاش کہ میں نے رسول کا راستہ ہی اختیار کیا ہوتا، کسی دوست کے راستے پر نہ چلا ہوتا۔ بلا شبہ یقیناً اس نے مجھے اس کے بعد نصیحت سے بہکا دیا، جبکہ وہ میرے پاس آ چکی تھی، اور انسان کو شیطان ہمیشہ چھوڑ جانے والا ہے۔ اور رسول کہے گا اے میرے رب، یقیناً اس قرآن کو میری قوم نے چھوڑا ہوا بنا رکھا تھا، اور اسی طرح ہم نے مجرموں میں سے ہر نبی کے لیے کوئی نہ کوئی شخص دشمن بنایا، اور آپ کا رب ہی ہدایت دینے والا، مدد کرنے والا کافی ہے۔ اور القرآن محجورا سے کیا مراد ہے؟ نشانہ تضییق یعنی مذاق کی جگہ پر رکھا، چھوڑنے والا بنایا۔ اسی طرح کہا گیا کہ ہر مسلمان جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اسے چاہیے کہ اس آیت کریمہ میں غور کرے، اس میں بار بار گہری نظر سے دیکھے، تاکہ وہ اپنے نفس کے لیے اس عظیم نشانی اور بڑی مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنائے جو اس زمین کے سارے مسلمانوں کو شامل ہے۔ تو قرآن کو چھوڑنے کی کچھ اقسام ہیں۔ علامہ ابن قیم جوزیہ کہتے ہیں قرآن کو ترک کرنے کی کئی اقسام ہیں، اس کو نہ سننا، نہ اس پر ایمان لانا،
اس پر عمل نہ کرنا، نہ اس کے حلال حرام سے رکنا، اور نہ ہی اس کے کسی حکم کو ماننا، اس کو حاکم نہ بنانا، یعنی اپنے جھگڑوں کے فیصلوں میں اس کی طرف سے فیصلہ نہ کرنا، اس پر غور و فکر نہ کرنا، اس کا فہم حاصل نہ کرنا، اس کے ذریعے علاج نہ کرنا، کیونکہ قرآن جو ہے دل کے تمام امراض اور بیماریوں میں انسان کو شفا دیتا ہے، کیونکہ شفا لما فی الصدور کے لفظ آتے ہیں قرآن مجید میں، اور کسی اور سے بیماری کا علاج طلب کرنا اور اس قرآن سے علاج نہ کرنا یعنی اور گولیاں کھاتے رہنا لیکن دم نہ کرنا، یہ بھی قرآن کو چھوڑنے کے مترادف ہے۔ اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، اس پر پورا قرآن ایک ہی بار کیوں نہ نازل کیا گیا؟ اسی طرح ہم نے اتارا تاکہ ہم آپ کے دل کو اس کے ساتھ مضبوط کریں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا، خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ اور وہ آپ کے پاس کوئی مثال نہیں لاتے مگر ہم تیرے پاس حق اور بہترین تفسیر لاتے ہیں۔ جو لوگ اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف جمع کیے گئے، وہی لوگ ٹھکانے میں بدترین اور راستے سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو بوجھ بٹانے والا بنایا، اور پھر ہم نے کہا کہ تم دونوں ان لوگوں کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ کنہوں نے جھٹلایا تھا؟ نہیں، فرعون نے جھٹلایا تھا۔ تو ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا، بری طرح تباہ و برباد کرنا، اور نوح کی قوم کو ہم نے غرق کر دیا جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا، اور ہم نے انہیں لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور عاد و سمود کو اور کنویں والے اس کے درمیان بہت سے زمانے کے لوگوں کو بھی ہلاک کر دیا، اور ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی، اور ہر ایک کو ہم نے برباد کر دیا۔ بری طرح تباہ و برباد کرنا، ان ساری قوموں کو کیوں برباد کیا گیا تھا؟ قرآن کا تب تو قرآن اترا ہی نہیں تھا، رسولوں کا انکار کرتے تھے، نبیوں کا انکار کرتے تھے، اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کرتے تھے، یعنی شرک کرتے تھے۔ اور بلا شبہ یقیناً یہ لوگ اس بستی پر سے آئے ہیں جس پر بدترین بارش برسائی گئی، تو کیا اسے دیکھا نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ دوبارہ اٹھائے جانے کی امید ہی نہیں رکھتے تھے، اور جب وہ آپ دیکھتے ہیں تو وہ آپ کا مذاق بناتے ہیں کہ کیا یہی ہے وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا؟ بے شک قریب تھا کہ وہ ہمیں ہمارے معبودوں ہی سے بہکا دیتا اگر ہم اس پر جمے نہ رہتے، اور جلدی وہ جان لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ کون سب سے زیادہ راستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ یعنی آخرت کا ہی انکار کرنا وہ سب سے بڑی خرابی کا سبب ہے۔ کوئی مومن ہو یا کافر، جب آخرت پر ایمان نہ ہو یا آخرت پر شک ہو تو پھر وہ ایمان اس کا کمزور ہے۔ انسان کے اندر تقویٰ پھر آ بھی نہیں سکتا جب تک آخرت کا شعور نہ ہوگا، تو انسان برائیوں سے بھی بچ بھی نہیں سکتا۔ اور کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ تو کیا ایسے شخص پر آپ ذمہ دار ہوں گے؟ خواہش نفس کو معبود بنانا کیا چیز ہے؟ اپنے دل کی بات میں خواہشوں کی پیروی کرنا۔ ہاں، خواہش نفس کو معبود بنانے کا مطلب خواہشات کو الہ بنانا، اپنی خواہشات کو سب سے اوپر رکھنا، اللہ کا حکم پیٹھ پیچھے رکھ دینا، اور جو دل کر رہا ہے اس کو فالو کرتے جانا۔ اس کے علاوہ اپنی خواہشات کی اطاعت کرنا ایسا ہے جیسا گویا کہ وہ الہ بن جائے، اور خواہش انسان کو پھر ہر فساد کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، خواہشات نفس سے ہوتا ہے، اور خواہشات جو نفس سے ہوتی ہیں، اور نفس انسان کو برائی پر اکساتا ہے۔ خواہشات کی پیروی گمراہی کا باعث ہے، اسی لیے فرمایا اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا، ورنہ یہ بات تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ لیکن انسان بہکتے بہکتے کہاں جا گرتا ہے؟ جہنم میں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں، اس کے لیے قیامت کے دن آگ کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ اور یہ کیسے ہے؟ جیسے مثال کے طور پر نماز کے وقت آپ کو نیند آ رہی ہے، تو آپ الارم بج رہا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ فوراً اٹھ جائیں گے؟ نہیں، اس کو الارم بند کر کے آپ پھر وہاں پہ سو جائیں گے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ نماز کا وقت گزر رہا ہے، لیکن آپ اٹھ نہیں رہے۔ اسی طرح روزہ رکھنے کے بجائے کھانا پینا آپ کی بہت بڑی خواہش ہوتی ہے کہ آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، تو اللہ کا حکم پیچھے ہو گیا، اپنی خواہش آگے ہو گئی۔ اسی طرح آپ کو اپنی آرام دہ زندگی پسند ہے تو حج پہ جانا مشکل لگ رہا ہے۔ بعض لوگوں کو حج پہ جانا بھی مشکل لگتا ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں، انہوں نے بھی کیا کیا؟ اپنی خواہش
نفس کو آگے رکھا، اللہ کا حکم پیچھے۔ پھر اسی طرح لوگوں کے ساتھ معاملات میں خواہش نفس کی پیروی کرنا، مثلا انسان کا دوسروں کے اوپر حکم چلانا، جو دل میں آئے وہ بولے چلے جانا، جو دل میں آئے سنتے چلے جانا، تو یہ ساری چیزیں خواہش نفس سے تعلق رکھتی ہیں۔ جنسی معاملات میں انسان کی خواہشات میں حلال و حرام کی پرواہ نہ کرنا، اور بیوی کو چھوڑ کر حرام طریقوں سے اپنی خواہش پوری کرنا، یہ ساری چیزیں اسی میں آتی ہیں۔ یعنی جو بھی حرام راستے ہیں، ناجائز راستے ہیں، وہ اسی طرف انسان کو لے جاتے ہیں۔ یا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں وہ چوپاؤ جیسے ہیں، جیسے وہ راستے سے زیادہ بھٹکنے والے ہیں۔ یعنی جیسے مویشی ہوتا ہے، گائیں بھینس وغیرہ، ان کی صرف کیا خواہش ہوتی ہے؟ کھانا پینا اور بچے پیدا کرنا۔ تو بس ان کی بھی زندگی کا مقصد کیا رہ جاتا ہے؟ کھانا پینا اور بچے پیدا کرنا اور دنیا سے چلے جانا۔ کیا آپ نے اپنے رب کو نہیں دیکھا کہ اسے سائے کو کس طرح پھیلا دیا، اور اگر وہ چاہتا تو اسے ضرور ساکن بنا دیتا۔ پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ سورج کو سٹل کر دیتے، جیسے ہماری لائٹ ہے آن آف ہوتی ہے، لیکن سورج جیسے سورج کی وجہ سے ہی ہمیں دن اور رات کا پتہ چلتا ہے نا۔ اگر ایک سٹل ایک جگہ پہ رہتا تو کیا ہوتا؟ ہمیں رات اور دن کا پتہ ہی نہ چلتا، ہماری جو ایک سکون کی کیفیت ہے رات کے وقت وہ تباہ و برباد ہو جاتی۔ پھر ہم نے آہستہ آہستہ اسے اپنی طرف سمیٹا، آہستہ آہستہ سمیٹنا، اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ پوش اور نیند کو آرام بنایا، اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا، اور وہی ہے جس نے اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجا، اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل کیا تاکہ اس کے ذریعے ہم مردہ شخص کو زندہ کریں، اور اس میں سے بہت سے چھپاؤ انسانوں کو پانی پلائے جن کو ہم نے پیدا کیا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اسے ان کے درمیان پھیر پھیر کر بیان کیا تاکہ وہ سبق حاصل کریں۔ پھر بھی اکثر لوگوں نے ناشکری کے سوا کچھ نہیں مانا، اور اگر ہم چاہتے تو ضرور اس بستی میں ایک ڈرانے والا بھیجتے۔ یعنی طائف میں الگ ہوتا، مکہ میں الگ رسول ہوتا، اور یعنی ہر علاقے کا رسول الگ اللہ تعالیٰ بھیج دیتے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ تمام انسانوں کے لیے ایک ہی رسول بھیجا ہے۔ چنانچہ آپ کافروں کی بات نہ مانیں، وہ اس قرآن کے ساتھ ان سے جہاد کرے، بہت بڑا جہاد کرنا۔ یعنی اس وقت یہ جو صورت ہے یہ تو مکہ میں نازل ہوئی تھی، اور اس وقت جہاد کا حکم نہیں تھا۔ یہاں پہ کون سے جہاد کی حکم دیا جا رہا ہے؟ یعنی قرآن کو لے کر اس کے ساتھ جہاد کیجیے، مطلب یہ کہ اس کی تعلیم کو عام کیجیے، اس کے پیغام کو عام کیجیے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کفر اور شرک سے بچائیے۔ تو اس میں قرآن کو وسیع پیمانے پر پھیلانے، لوگوں تک لے جانے میں جو محنت ہے، اس کو جہاد کا نام دیا گیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ علم کا حاصل کرنا اور آگے پھیلانا یہ بھی ایک جہاد ہے، اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا دیا، یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا، اور یہ نمکین اور کڑوا ہے، اسے دونوں کے درمیان ایک پردہ اور مضبوط آڑ کر دی۔ اور وہی ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، پھر اسے نسب والا سسرال والا بنایا، اور آپ کا رب ہمیشہ سے پوری قدرت رکھنے والا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جنہیں نہ ہی نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ ہی انہیں نقصان دے سکتے ہیں، اور کافر اپنے رب ہی کے خلاف مددگار بنا ہوا ہے۔ اور ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ آپ کہہ دیں کہ میں اس کا تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، مگر یہ کہ جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، اور آپ اس زندہ پر بھروسہ کریں جسے موت نہیں آئے گی، اور آپ اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ جس نے آسمانوں کو، زمین کو، ان کے درمیان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر بلند ہوا، وسیع رحمت والا ہے، سو آپ اس کے بارے میں کسی پوری خبر رکھنے والے سے پوچھ لیں۔ یعنی رحمان کی معرفت حاصل کر لے، رحمان کو پہچان لے، معلوم کر لے رحمان کیا ہے۔ اور وہ جب ان سے کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو، تو کہتے ہیں رحمان کیا ہے؟ کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کے لیے تم ہمیں حکم دیتے ہو؟ اور اس بات نے ان کے بدکنے میں اور اضافہ کر دیا۔ تو اس کا یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کی صرف رحمان استعمال کی گئی ہے، رحمان کے بارے میں پوچھنے کبھی کہا گیا یہ کہ پوچھو رحمان کون ہے۔ اللہ کے خاص ناموں میں سے یہ نام، اور اللہ کے سوا کسی اور کا نام نہیں رکھا جا سکتا، یہ اللہ کے سوا کسی اور کو رحمان نہیں کہا جا سکتا۔ الرحمن رحیم دونوں ہی
نام رحمت سے مشتق ہے، یعنی رحمت سے نکلے ہوئے ہیں، اور رحمت کے لغوی معنی ہے نرم دلی، شفقت کرنا، مہربانی کا سلوک کرنا۔ رحمان میں رحیم سے زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے، اور اللہ کی رحمت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر اپنی رحمت کو لازم کیا ہوا ہے۔ اللہ کی رحمت اللہ تعالیٰ کے غضب پر حاوی ہے۔ زمین میں اس کی رحمت کا کتنا حصہ ہے؟ کتنے حصے زمین پر اللہ کی رحمت ہے؟ 1%، 1%، اور جو ساری مخلوقات کو دیا گیا ہے، یعنی اسی وجہ سے، اس 1% کی وجہ سے یہ ماں جو ہے اپنے بچے سے بہت محبت کرتی ہے۔ اب یہ دیکھیں 1% رحمت اللہ تعالیٰ کی ہے دنیا میں، تو جب باقی 99% ہوگی وہ کیا ہوگی رحمت؟ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بندوں پر مہربان ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پانے والے کام کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کن کاموں سے آتی ہے؟ سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانے سے اللہ کی رحمت آئے گی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے، اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، قرآن کی پیروی اور تقوی اختیار کرنے سے، نیک اعمال کرنے سے، جیسے نماز پڑھنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، ہجرت کرنا، اللہ کا ذکر بلند کرنا، دوسروں پر رحم کرنا۔ حدیث میں آتا ہے رحم کرنے والے رحمان ان پر رحم کرے گا، یعنی جو دنیا میں رحم کرتا ہے رحمان قیامت کے دن ان پر رحم کرے گا۔ اس کی رحمت تو بہت عام، لیکن کفر کرنے والوں کے لیے نہیں، شرک کرنے والوں کے لیے نہیں، بلکہ اس کے برعکس اطاعت کرنے والوں کے لیے ہے جو یہ سب کام کرتے ہیں۔ بہت برکت والا ہے جس نے آسمان میں برج بنائے، اس میں چراغ اور ایک روشنی کرنے والا چاند بنایا، یعنی برج فرشتوں کے خاص مقامات ہوتے ہیں جہاں وہ اپنے اوپر کچھ امور طے کرتے ہیں وہاں پہ، اور شیاطین بھی بعض کا جا کر وہاں چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، ہر اس شخص کے لیے جو چاہے کہ نصیحت حاصل کرے یا شکر گزار بننا چاہے، یعنی رات اور دن ایک دوسرے کے آگے پیچھے آتے ہیں۔ اللہ نے ان کو یاد دہانی کا ذریعہ بنایا ہے۔ دن آتا ہے پھر رات آتی، تاکہ جو کام دن میں چھوٹ جائے وہ رات میں کر لیں، اور جو رات کو چھوٹ جائے وہ دن میں کر لیں، یعنی اگر دن میں نیکیوں میں کچھ کمی رہ گئی تو رات کو پوری ہو جائے گی، اگر رات میں رہ گئی تو دن میں، اگر رات کی نماز رہ گئی ہے کسی وجہ سے تو دن میں وہ نوافل ادا کر لیں، اگر دن میں کوئی کمی بیشی رہ گئی تو رات کو اٹھ جائیں، کیونکہ انسان کی طبیعتیں بھی بدلتی رہتی ہیں، کبھی اچھا حال اور کبھی انسان بیزار ہوتا ہے، کبھی تھکن والا ہوتا ہے، کبھی آرام کی کیفیت ہوتی ہے، اور اگر تھکن کی کیفیت میں کوئی نیک عمل رہ جائے یعنی دن کے کام کاج میں، تو رات کے آرام کے ساتھ ان کو پورا کر لیا جائے۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی اور عاجزی سے چلتے ہیں، جب جاہل ان سے بات کرے تو کہہ دیتے سلام۔ اور پھر یہاں پہ عباد الرحمان کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ رحمان کے بندے کیسے ہوں گے؟ جو خاص بندے ہیں۔ پیچھے رحمان کا ذکر ہوا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو یہ کام کریں تاکہ رحمان کی رحمت پائیں۔ رحمان کے حقیقی بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور اگر جاہل ان سے مخاطب ہوں تو بس کہہ دیتے ہیں سلام کہہ کر کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، یعنی جہالت کے جواب میں بھی بھلی بات ہی کہتے ہیں، بد کلامی نہیں کرتے، فحش گوئی نہیں کرتے، بد مزاجی سے نہیں کام کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی چال بھی بہت آرام والی ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں، اگر ہمیں کوئی بات کہہ دے، کوئی جاہلانہ بات کہہ دے، تو ہم اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ ہم بھی اسی کے مطابق جو ہے اس کو جواب دیتے ہیں، ایسے کرتے ہیں نا۔ تو یہاں پہ رحمان کے بندوں کی کیا خصوصیات بیان کی جا رہی ہے؟ ان کو کہتے ہیں سلام، یعنی ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ یہاں آرام سے مراد یہ نہیں ہے کہ سست چال ہوتی ہے، بلکہ قدم جما کے شور کیے بغیر اور بھاگے دوڑے بغیر، دوسروں کو تکلیف دیے بغیر باوقار اور پرسکون انداز میں چلتے ہیں، کیونکہ چال بھی انسان کی شخصیت کی عکاس ہوتی ہے۔ تو ہم تو جب دو چار وہ آوازیں نہ نکلے پاؤں میں سے، ہم چلتے نہیں ہیں۔ اور جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام رات گزارتے ہیں، یعنی رات کی نماز کی بھی یہاں پہ بہت اہمیت ہے۔ یہ کون سے لوگ کریں گے رات کا قیام؟ جو رحمان کے بندے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے رات کے قیام میں 10 آیتیں تلاوت کی، اس کے لیے اجر کا ڈھیر لکھا گیا، اور یہ ڈھیر دنیا اور جو کچھ اس میں اس سے بہتر ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا فرض نمازوں کے بعد سب سے فضیلت والی نماز رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا سلام پھیلاؤ، اچھی گفتگو کرو، صلہ رحمی کرو، اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہو تو تم قیام کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رات کا قیام نصیب فرمائے۔ اور جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم نے جہنم کا عذاب پھیر دے، ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، یقیناً اس کا عذاب ہمیشہ چمٹنے والا ہے، بلا شبہ وہ بہت ہی بری ٹھہرنے کی جگہ اور قامت کی جگہ ہے۔ اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو وہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ کنجوسی کرتے ہیں، ان کا خرچ ان کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں پکارتے، اور جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اسے قتل نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ، اور وہ زنا نہیں کرتے، اور جو شخص یہ کام کرے گا وہ سخت گناہ کو ملے گا۔ قیامت کے دن اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور وہ اسی میں ہمیشہ ذلیل کیا ہوا رہے گا۔ یعنی چونکہ اس کا عذاب ٹلنے والا نہیں، اس کی گرمی کم نہیں ہوگی، زیادہ ہی ہوتی چلی جائے گی۔ اور جب گرمی آتی ہے تو انسان تھوڑا اس سے مانوس ہوتا ہے، تو پھر گرمی کچھ کم لگتی ہے، شروع میں ایک دم تبدیلی جب آتی ہے تو طبیعت پر بھاری پن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جہنم میں کیا ہوگا، آگ سے جب تھوڑا سا بھی مانوس ہونے لگے گے تو اس کی گرمی کو بڑھا دیا جائے گا۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، پس چکھو ہم نے نہ اضافہ کریں گے مگر عذاب میں، یعنی جہنم کے عذاب میں کبھی نہیں ہوگی، بلکہ جب اس آگ کی شدت ذرا کم محسوس ہونے لگے گی تو اس کا ٹیمپریچر اور بڑھا دیں گے، یعنی سزا اور بڑھ جائے گی۔ ہم سب کو خاص طور پر جہنم کی آگ سے بچنے کی دعا بھی کرنی چاہیے کہ جو آگ سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا اور وہ کامیاب ہو گیا، تو یہ ہے اصل کامیابی۔ یہاں سے تو ہمیشہ کے گھر میں داخل ہونا، یعنی ہمیشہ کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی فکر کریں، جہنم سے پناہ مانگیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے جہنم کے عذاب کی پناہ مانگا کرو، یعنی سے بچنا کی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگے گا تو جہنم خود کہتی ہے اللہ اس بندے کو مجھ سے بچا لے۔ اور ہر روز کم از کم 3 بار ضرور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم سے بچا لے۔ جب ہم جہنم سے بچنے کی دعا کریں گے تو فکر کریں گے تو پھر وہ کام بھی چھوڑ دیں گے جہنم سے میں لے جانے والے کام ہیں۔ مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا، نیک عمل کیے، تو یہی لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یعنی خالص توبہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتی ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہم نے گناہ کیے ہیں لیکن بعد میں ہمیں وہ نیکیاں بن کر ملے۔ اللہ تعالیٰ واقعی رحمان اور رحیم ہے کہ انسان سے اگر کچھ گناہ ہو چکے اور انسان ان پر بھی شرمندہ ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو کیا کرتا ہے، ٹوٹلی چینج کر کے نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو پھر جو پچھلے ماضی میں برے کام کیے ہوئے ہیں ان برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، ان پر پھر سزا نہیں دی جاتی۔ یعنی قیامت کے دن اگرچہ ان کے نامہ اعمال میں وہ لکھے گئے ہوں گے لیکن اس کو سزا نہیں ملے گی، ان پر اس کو نقصان نہیں ملے گا۔ تو کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کی مثال جو برائیاں کرنے کے بعد نیکیاں کرتا ہے اس آدمی کی طرح ہے جس پر تنگ زرہ ہو، جس سے اس کا گلا گھٹ رہا ہو۔ آدمی جب نیکی کرتا ہے تو ایک کڑا ٹوٹ جاتا ہے، پھر جب دوسری نیکی کرتا ہے دوسرا کڑا ٹوٹ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ زرہ ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر آ جاتی ہے۔ یعنی گناہ جو ہے وہ انسان کو جگڑ لیتا ہے، دل کو بھی جگڑ لیتا ہے، اور جب وہ نیکیاں کرتا ہے تو پھر انسان آہستہ آہستہ ریلیکس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ توبہ اس کے ایک ایک کڑے کو، اور جس نے انسان کو جگڑا ہوتا ہے اس کو توڑنا شروع کر دیتا ہے، اور ایک ایک نیکی جو ہے وہ انسان کی شرح صدر عطا کرتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ تراویح پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، قرآن کی تفسیر سنتے ہیں، یہ سب نیکی کے کام ہیں، تو ان سے آپ کے اندر آپ کے دل کی گھٹن میں ضرور کمی آتی ہوگی۔ اور جس شخص نے توبہ کی، نیک عمل کیے، تو یقیناً وہ رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، سچا رجوع کرنا۔ اور جو لوگ جھوٹ میں شامل نہیں ہوتے اور جب کسی بیہودہ کام پر سے گزرتے ہیں تو شرافت سے گزر جاتے ہیں، یعنی جھوٹ، لو، کھیل کود، بری باتوں سے، بری مجلسوں سے اعراض برتنا، بری باتیں کرنے والوں کے ساتھ شامل نہیں ہوتے
بلکہ ان کے اندر حیا ہوتی ہے، وہ ایسی مجلسوں میں جاتے ہی نہیں۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی اس بات پر تعریف فرمائی کہ وہ جھوٹی مجلسوں میں جانا چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ایسی مجالس میں نہیں جاتے جہاں جھوٹ فریب کا کاروبار ہو یا دھوکہ دہی ہو یا جھوٹی باتیں پھیلائی جا رہی ہوں، ان جگہوں کو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر اس کا کیا حال ہوگا؟ جو جھوٹ بولے اور اس پر عمل کرے، پھر اس کی کیسی پکڑ ہوگی؟ جو شخص جھوٹ سے نہ بچے اس کا روزہ بھی قبول نہیں کیا جاتا۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹی بات کرنا اور اس پر عمل کرنا، جہالت کی باتوں کو نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ اور جنہیں جب ان کے رب کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر بہرے اور اندھے بن کر نہیں گرتے، یعنی رب کی آیات کو بس اندھے بہروں کی طرح نہیں سنتے۔ بہرا وہ ہوتا ہے جس کے کان کو آواز لگے بھی تو سنائی نہیں دیتا، اندر نہیں اترتی، بات سمجھ نہیں آتی دوسرا کیا کہہ رہا ہے۔ تو اسی طرح قرآن کو بس صرف اس طرح سننا کہ کچھ سمجھ ہی نہ آئے، یہ بھی درست نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن سننا چھوڑ دے، اس کا کیا مطلب ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرضی کہتے ہیں مومن کی آنکھ کو اس بات سے بڑھ کر ٹھنڈا کرنے والی اور کوئی چیز نہیں کہ وہ اپنی بیوی کو، اپنی اولاد کو اللہ کا مطیع فرما بردار بنا دے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ کے بچے کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو آپ کو بھی خوشی حاصل ہوتی ہے نا ایسے، اور وہ کسی بڑی دولت کے کما کر لانے پر بھی اتنی خوشی نہیں ہوتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنی چاہیے اور انہیں باادب بنانا چاہیے، دوسروں کے فائدے کا بنانا چاہیے، امت کی اور تمام انسانوں کی خیر خواہی کے لیے بنانا چاہیے۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں، ہماری اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے، یہی لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کی جزا میں بالا خانے دیے جائیں گے، اس میں ان کا استقبال زندگی کی دعا اور سلام سے کیا جائے گا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، بہت اچھی ٹھہرنے اور رہنے کی جگہ ہے۔ یعنی یہ 11 صفات کا ذکر یہاں پہ آیا ہے، انکساری اور بردباری ہم نے پڑھا یہاں پہ، پھر تہجد پڑھنا، تیسرا اللہ کا خوف رکھنا، چوتھا فضول خرچی اور بخیلی چھوڑ دینا، اس کے بعد شرک سے بچنا، زنا چھوڑ دینا، ناحق قتل نہ کرنا، توبہ کرنا، جھوٹ چھوڑ دینا، بدسلوکی کرنے والے سے درگزر کرنا، حق کی دعوت قبول کرنا، اس بات کا اظہار کرنا کہ وہ اللہ کو بارگاہ میں دعا کرنے کے محتاج ہیں۔ یہ ساری صفات کن کی صفات ہے؟ عباد الرحمن کی، رحمان کے بندوں کی صفات ہے یہ۔ آپ کہیں اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو میرا رب تمہیں بالکل بھی پرواہ نہ کرتا، سو یقیناً تم نے جھٹلا دیا جو جلدی اس کا انجام چمٹ جانے والا ہوگا۔ سورہ شورى مکی ہے، اس میں 227 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی جب کفار مکہ دعوت کی بڑی زور و شور سے مخالفت کر رہے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، تو اس سورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر کفار اپنے ارد گرد نشانیوں پر غور کرے تو انہیں کسی بھی معجزے کی ضرورت ہی نہ رہے گی۔ ارد گرد ہمارے کون سی نشانیاں ہیں؟ زمین، آسمان، چرند پرند، یہ سورج، چاند، ستارے، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے کتنی، اور یہ جو بیج سے درخت کا اگ جانا، پھل فروٹ پیدا ہو جانا، یہ ساری تو اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے اگر ہم ان پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے، طاسیم میم، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ شاید آپ خود کو ہلاک کرنے والے ہیں کہ وہ مومن کیوں نہیں ہوتے، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں، پھر ان کی گردنیں ان کے سامنے جھکنے والی ہو جائیں۔ کون ہلاک کرنے والے تھے اپنے آپ کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ اتنی فکر کیا کرتے تھے کہ وہ ان کا دل کرتا تھا کہ تمام کافر مسلمان ہو جائیں۔ ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر وہ اسے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں، یعنی ان کو قرآن میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف بھی وہ توجہ نہیں دیتے۔ پر یقیناً جب انہوں نے جھٹلا ہی دیا ہے تو اب جلد ہی ان کے پاس ان کی خبریں آئیں گی جن کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی کتنی عمدہ نباتات اگائی ہیں؟
بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی سورہ میں 9 مقامات پر ان 2 آیات کی تکرار ہوئی ہے۔ سب سے پہلی آیت جس سے بات شروع کی گئی وہ کائنات کی نشانی۔ لوگ کائنات کی نشانیوں پر غور نہیں کرتے، اگر یہ غور کرتے تو اپنے رب کو پا لیتے، لیکن اکثر لوگ اسی وجہ سے مومن ہیں کہ ان کا غور و فکر کا طریقہ درست نہیں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کی 2 صفات کا ذکر ہے، العزیز الرحیم۔ العزیز ایسی ہستی ہے جس کا کوئی ادراک نہیں کیا جا سکتا، وہ مخلوقات کی صفات سے بہت بلند ہے، جس کا مرتبہ بہت بلند ہو، وہ کسی کے آگے جھکتا نہیں، جو عقل و فہم سے اتنا دور ہوتا ہے کہ اس کا احاطہ عقل سے نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اپنی ذات میں بے نیاز ہوتا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ وہ ایسی ہستی ہوتی ہے کہ ایسی کوئی اور ہستی ہے ہی نہیں، اور مخلوقات اس کی شدید محتاج ہے، اور اس تک رسائی پانا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ کیونکہ وہ رحیم ہے، اس لیے وہ مخلوق کی دعائیں سنتا ہے، غالب ہے جس کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا، محفوظ ہے جس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، وہ جس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، بھاگنے والے اس کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح رحیم بہت رحم کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا، جو مساکین کی فریاد رسی کرتا ہے، سب کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتا ہے، خواہ وہ اس کی اطاعت کرے یا نہ کرے۔ اور یقیناً آپ کا رب سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ اور جب آپ کے رب نے موسیٰ کو پکارا کہ تم ظالم قوم کے پاس جاؤ، یعنی فرعون کو اپنی جان پر بھی ظلم کرتی تھی، اور خاص طور پر بنی اسرائیل پر بھی ظلم ڈھا رہے تھے وہ لوگ، تو فرعون کی قوم کے پاس کیا وہ نہیں ڈرتے؟ اس نے کہا اے میرے رب، یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ کون ڈر رہا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کس کے پاس جانا تھا انہوں نے؟ فرعون کے پاس۔ اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، میری زبان چل نہیں رہی، لہٰذا آپ ہارون کی طرف وحی بھیج دیں۔ یعنی بہت جابر قسم کے لوگ ہیں، اور دم رکتا ہے میرا، زبان میری ان کے سامنے نہیں چلتی، اتنا ان کا پریشر مجھ پر ہوتا ہے، ان کے ظلم و ستم کو مجھ پر، کہ میں ان کے سامنے بات ہی نہیں کر سکوں گا۔ اسی لیے کوئی کام اگر آپ اکیلے نہیں کر سکتے تو کوئی بری بات نہیں ہے کہ کسی کو ساتھی بنا لیا جائے، کسی کی ہیلپ لے لی جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو اتنے قوی اولو العزم پیغمبر تھے، اس کام کے لیے اپنے آپ کو مشکل میں سمجھ رہے تھے کہ میں نہیں کر پاؤں گا۔ ایسی کیفیت ہر ایک پر آتی ہیں۔ جب آپ کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے، کوئی ڈیوٹی دی جاتی ہے، تو اس وقت انسان کیا سوچتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا۔ جیسے یہ رمضان آنے سے پہلے بھی ہمیں کیسے لگ رہا تھا، سحری کے وقت پتہ نہیں اٹھا جائے کہ نہ اٹھا جائے، بھاری لگ رہا تھا نا، لیکن اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کوئی نبی یا خلیفہ نہیں بھیجا مگر اس کے ساتھ 2 طرح کے صلاح کار اور مشیر ہوتے ہیں۔ ایک اسے نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، دوسرا اسے دیوانہ بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ جس کو اس کے برے ہمراہ سے بچا لیا گیا تو وہ محفوظ رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمزاد جو تھا وہ مسلمان تھا، اور مجھ پر ان کا ایک گناہ بھی ہے، بس میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ کیا گناہ تھا ان کا؟ ان سے قتل ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں، پھر تم دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، یقیناً ہم تمہارے ساتھ خوب سننے والے ہیں۔ تو دونوں فرعون کے پاس جاؤ، پھر دونوں کہو یقیناً ہم رب العالمین کا پیغام پہنچانے والے ہیں، یہ کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ فرعون نے کہا کیا ہم نے اپنے ہاتھ تمہیں بچہ سا نہیں پالا تھا؟ اب اس نے احسان جتلایا، اور تم ہمارے یہاں اپنی عمر کے کئی سال رہے، اور تم نے اپنا وہ کام کیا جو تم نے کیا، اور تم ناشکروں میں سے ہو۔ موسیٰ نے کہا میں نے یہ کام تب کیا تھا کہ جب میں راستہ گم کرنے والوں میں سے تھا، یعنی میرا ارادہ قتل کا نہیں تھا، میں قتل کا خطا کار نہیں ہوں۔ وہ تو قتل کیسے ہوا تھا؟ اچانک، حالانکہ انہوں نے ایک مکہ مارا تھا، مکے سے بھی کوئی قتل ہوا کبھی؟ تو مکے سے ہی وہ آدمی جو تھا وہ ہلاک ہو گیا۔ پھر جب مجھے تم سے ڈر لگا تو میں تم سے بھاگ گیا، تو میرے رب نے مجھے حکمت عطا کی اور مجھے رسولوں میں سے بنایا، اور یہی وہی احسان ہے جو تم مجھ پر جتا رہے ہو کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ یعنی اپنے جرم کو بھول کر صرف اپنی نیکی کا ذکر کرنا فرعونی رویہ ہے۔ یعنی وہ اپنے جرم تو بھول گیا، اس کا جرم کیا تھا فرعون کا؟
اس نے تو اتنے بچوں کو قتل کیا تھا، اتنے بچوں کو قتل کیا، ان گنت بچے اس نے قتل کیے تھے. اور دوسری طرف اپنی کمی بیشی، کمی کوتاہی کا اعتراف کر لینا پیغمبرانہ رویہ ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کا اعتراف کر لیا تھا کہ مجھ سے یہ خطا ہوئی ہے، اور تب ہوئی ہے جب میں گمراہ تھا. تو دو کردار آپ کے سامنے. اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کس راستے پر چلتے ہیں. یہاں ایک بات جو قابل غور ہے، احسان جتلانا تو ویسے ہی ہے ایک بہت برا فعل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 لوگوں کے ساتھ بات نہیں کرے گا. ان میں سے ایک وہ ہے جو بہت زیادہ احسان جتاتا ہے. جو بھی کوئی چیز دیتا ہے کسی کو، اس میں احسان ضرور جتاتا ہے، کوئی چھوٹی ہو نیکی یا بڑی، اور اس کو ضرور ایک نہ ایک وقت پر انسان مینشن ضرور کرتا ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے افراد کی نہ فرضی عبادت قبول ہے نہ نفلی. ان میں سے پہلا نافرمان اور بدسلوک، اور دوسرا احسان جتلانے والا، تیسرا تقدیر کو جھٹلانے والا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ جنت سے محروم ہیں. پہلا احسان جتلانے والا، دوسرا ماں باپ کا نافرمان، اور تیسرا عادی شرابی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ساری برائیوں سے محفوظ رکھے. فرعون نے کہا اور رب العالمین کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا آسمانوں کا، زمین کا، ان کا بھی رب جو ان کے درمیان ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو. فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا کیا تم سنتے نہیں ہو؟ موسیٰ نے کہا وہ تمہارا رب ہے، تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے. یعنی فرعون نے اپنے آس پاس والوں کو کہنا شروع کر دیا کہ تم سن رہے ہو باتیں. جیسے ہم کسی کو ڈھیٹ کرنے کے لیے بات کرتے ہیں کہ تم سن رہے ہو اس کی بات کو. موسیٰ علیہ السلام رکے نہیں، انہیں اس سے غرض نہیں تھا کہ وہ کیا تنقید کر رہے ہیں، آگے سے سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے. انہوں نے اپنی بات آگے کی کہ موسیٰ نے کہا وہ تمہارا رب ہے، تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی رب ہے. پھر انہوں نے کہا تمہاری طرف جو رسول بھیجا گیا یقیناً وہ مجنون ہے. موسیٰ نے کہا وہ مشرق و مغرب کا اور ان کے درمیان کا رب ہے اگر تم سمجھتے ہو. پھر انہوں نے کہا اگر تم نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو میں ضرور تمہیں قید کیے ہوئے لوگوں میں سے شامل کر دوں گا. موسیٰ نے کہا کہ اور کیا اگر میں کوئی واضح چیز تمہارے سامنے لے آؤں؟ پھر انہوں نے کہا اگر تم سچوں میں سے ہو تو اسے لے آؤ. بس موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینک دی تو اچانک وہ واضح اژدہا تھا، اور اس نے اپنا ہاتھ نکالا تب وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکدار تھا. فرعون نے اپنے ارد گرد کے سرداروں سے کہا یقیناً یہ ایک ماہر جادوگر ہے. اب اس نے یہ دلیل مانی نہیں بلکہ اس کو جادوگر قرار دے دیا. ارادہ رکھتا ہے کہ اپنے جادو سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے تو تم کیا حکم دیتے ہو؟ یعنی کتنا بڑا جھوٹا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا بنی اسرائیل کو بھیج دو، وہ بنی اسرائیل کو لینے آئے تھے، اور فرعون الزام کیا لگا رہا تھا کہ تمہیں یہاں سے نکالنا چاہتا ہے. انہوں نے کہا آپ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دیں اور شہروں میں اکٹھا کرنے والے بھیج دیں، اور ہر بڑے ماہر جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں. پھر ایک متعین دن کے مقررہ وقت پر تمام جادوگر اکٹھے کیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا کیا تم جمع ہونے والے ہو؟ شاید کہ ہم جادوگروں کے پیروکار بن جائیں اگر وہ غالب رہنے والے ہوں. پھر جب تمام جادوگر آ گئے انہوں نے فرعون سے کہا کیا یقیناً ہمارے لیے ضرور کوئی صلہ ہوگا اگر ہم غالب ہوئے. یہ کون صلہ مانگ رہے ہیں؟ جادوگر. کس سے صلہ مانگ رہے ہیں؟ فرعون سے صلہ مانگ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ کیا یقیناً ہمارے لیے ضرور کوئی صلہ ہوگا اگر ہم غالب ہوئے؟ فرعون نے کہا ہاں، اور یقیناً تب تم ضرور مقرب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے. یعنی یہ پیغمبر اور جادوگروں میں یہی فرق ہے. جادوگر کیا چاہتے تھے؟ دنیا کی سے صلہ چاہتے تھے، دنیا کی چیزیں چاہتے تھے. لیکن پیغمبر کی کیا صفت ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے. موسیٰ نے اس سے کہا پھینکو جو بھی تم پھینکنے والے ہو. تو انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں پھینک دی. انہوں نے کہا فرعون کی عزت کی قسم یقیناً ہم ضرور غالب آنے والے ہیں. پھر موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی تب یکایک وہ نگل رہی تھی، وہ جھوٹ جو وہ گھڑتے تھے. پھر سارے جادوگر سجدے کی حالت میں ڈال دیے گئے. انہوں نے کہا ہم جہانوں کے رب پر ایمان لاتے ہیں. یعنی انہوں نے حق کو فوراً ہی پہچان لیا اور پہچان کر تکبر نہیں کیا. فرعون نے کیا کیا تھا؟ حق کو پہچان گیا تھا لیکن تکبر کیا تھا. لیکن جہاں پہ جادوگر فوراً ہی سجدے میں گر گئے. موسیٰ اور ہارون کے رب پر
فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے ہی کہ میں تمہیں اجازت دوں، یقیناً وہ ضرور تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا، سو بے شک جلد ہی تم جان لو گے، میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے بری طرح کاٹوں گا اور تم سب کو ضرور بری طرح سولی چڑھاؤں گا۔ اب ان کو دھمکی لگانے لگ گیا۔ کس نے دھمکی لگائی ہے؟ اور اس نے کہا کہ اپنی مرضی سے بھیج کے سارے جادوگر ہر کارے اکٹھے کیے۔ اب اس پر وہ الزام بھی لگا رہا تھا۔ کسی انسان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کو بلیم کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، یقیناً ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ یعنی وہ کہنے لگے کہ اگر تم نے ہمیں مارنا ہے تو مار دو، ہمیں اپنی جان کی بھی یہ پرواہ نہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسی ان کو ایک دم سے ان کے دل بدل دیے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہمارے دلوں کا ہدایت پر ہونا، تو اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا مانگتے تھے؟ دلوں کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی، یقیناً ہم طمع رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، کیونکہ ہم ہی سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو رات کو لے چلو، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ یعنی پہلے ہی بتا دیا گیا کہ فرعون جب جو ہے اپنی فوجیں تمہارے پیچھے ضرور بھیجے گا۔ فرعون نے شہروں میں اکٹھا کرنے والوں کو بھیجا، یقیناً یہ لوگ بے شک ایک تھوڑی سی جماعت ہیں، اور بلا شبہ وہ ضرور ہمیں غصہ دلانے والے ہیں، یقیناً ضرور ہم سب چکنے رہنے والے ہیں، اور ہم نے انہیں باغ اور چشموں سے نکالا۔ یعنی یہ اللہ کی تدبیر دیکھیے کہ کس طرح سارے ہی گھروں سے نکلا ہے، ساری دنیا اور مال اور متاع پیچھے چھوڑ کر اور ڈوبنے جا رہے ہیں خزانوں اور عمدہ جگہ سے۔ اس طرح ہوا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا، تو انہوں نے سورج نکلتے ان کا پیچھا کیا۔ پھر جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا یقیناً ضرور ہم پکڑے جانے والے ہیں۔ یعنی اسرائیل اپنے اصل مقام تک نہیں پہنچے تھے، پہلے ہی فرعون کی فوجیں ان کا پیچھا کرتے وہاں آ گئی۔ تو اب ایک سائڈ پہ سمندر تھا اور پیچھے فرعون کی فوجیں تھیں۔ اب وہ جو تھے ایک دم سے بہت زیادہ پریشان ہو گئے، اور ان کی جو تھی وہ آگے انہوں نے کہا، موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ دیکھیں دشمن سر پہ ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایمان کیسا تھا؟ انہوں نے کہا کہ میری رہنمائی میرا رب ضرور کرے گا۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں کیا فرمایا تھا؟ تب بھی کیا تھا؟ دشمن بالکل پاس ہی تھا، اور ان کے پاؤں بالکل ان کو نظر آ رہے تھے، لیکن صرف دشمن ہی ان کو نہیں دیکھ پا رہے تھے، وہ دشمن کو دیکھ رہے تھے۔ تو تب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے، ہر بندے کے بارے میں اس کو خوب پتہ ہے، لیکن یہاں پر خاص مدد دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ ہرگز نہیں، یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ تو ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی کو سمندر پہ مارو، بس وہ پھٹ گیا تو ہر حصہ ایک عظیم پہاڑ جیسا ہو گیا، اور دوسرے فریق کو ہم نے وہاں قریب کر دیا، اور ہم نے موسیٰ کو اور ان سب کو جو اس کے ساتھ نجات دلائی، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ اور بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور بے شک آپ کا رب سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ اور آپ انہیں ابراہیم کی خبر پڑھ کر سنائے، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، بس ہم انہی کے مجاور بنے ہوئے ہیں۔ ابراہیم نے کہا کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ یا وہ تمہیں نفع پہنچاتے ہیں یا وہ نقصان دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا کہ وہ ایسا ہی کرتے تھے۔ یعنی ان کے پاس دیکھیں کوئی دلیل ہی نہیں تھی۔ ان کے پاس کیا دلیل تھی؟ کہ ہمارے باپ دادا اس پر ایسے ہی کرتے تھے، تو ہم بھی ایسے ہی کریں گے۔ ابراہیم نے کہا تو کیا تم نے دیکھا جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم اور تمہارے پہلے باپ دادا بھی، سو بلا شبہ وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے ایک رب العالمین کے۔
اور جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے اور وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ ہے رب پر ایمان لانا، کہ رب پر توکل، یہ ہے کہ خالص توحید۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ باقی چیزیں اللہ کی طرف منسوب کی، مرض کو اپنی طرف منسوب کیا، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں حقیقت یہ کہ انسان کی بیماری اس کی اپنی ہی کوتاہیوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنے ساتھ کوئی ایسا کام کر بیٹھتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اور وہ کیوں کر بیٹھتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیوں کیا۔ اور جو مجھے موت دے گا پھر وہ مجھے زندہ کرے گا، اور جس سے میں طمع رکھتا ہوں کہ جزا کے دن وہ میری خطائیں بخش دے گا۔ یعنی یہ بھی ان کو یقین تھا کہ جزا کے دن اللہ تعالیٰ ہی بخشنے والا ہے، کیونکہ انسان اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ کس کی وجہ سے جائے گا؟ اللہ کی رحمت سے۔ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا۔ اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما، مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے، اور میری سچی ناوری پچھلوں میں باقی رکھنا، اور مجھے نعمت بھری جنت کے وارثوں میں بنا، اور میرے باپ کو بخش دے۔ یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا۔ کون گمراہوں میں سے تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ۔ اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جب لوگ اٹھائے جائیں گے، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ ہی بیٹے، مگر جو اللہ تعالیٰ کے پاس سلامتی والے دل کے ساتھ آئے گا۔ یعنی یہ قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ اس کی 5 صفات ہیں۔ اسلم، وہ اللہ کے لیے مطیع ہے۔ سلم، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو تسلیم کر لیا۔ تسلم، اس نے اللہ کی رضا قضاء و قدر کے فیصلے کو قبول کر لیا۔ اور سلیمہ، اور وہ اس چیز سے سلامتی میں آ گیا، پاک ہو گیا جو اللہ کے ذکر و عبادت سے دور کرنے والی ہے۔ سالم، اس نے اللہ کے دوستوں سے صلح کر لی، اللہ تعالیٰ کے دشمن سے دشمنی کر لی۔ تو یہ سلامت دل کی 5 صفات ہیں۔ جس انسان کے اندر یہ 5 کوالٹیز ہوں گی، اس کا دل قلب سلیم ہوگا، اور پھر یہ قلب سلیم اس کے نجات کا باعث بھی ہوگا۔ یہ کام آئیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کی حالت کو دیکھے گا۔ اللہ اس کی شکل نہیں دیکھے گا، اللہ کس کو دیکھے گا؟ دل کو دیکھے گا۔ تو ہم کس کو سنوارتے ہیں؟ شکلوں کو سنوارتے ہیں، یعنی ہمیں پھر کس کو سنوارنا چاہیے؟ دلوں کو صاف شفاف کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ افضل لوگ کون ہیں، بہترین کون لوگ ہیں؟ فرمایا ہر پاک صاف دل والا، زبان کا سچا۔ لوگوں نے کہا زبان کے سچے کو تو ہم جانتے ہیں، یہ پاک صاف دل والا کون ہے؟ فرمایا یہ پرہیزگار صاف ستھرا، جس کے دل میں نہ گناہ ہو، نہ ظلم، نہ کینہ ہو، نہ حسد۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو ان تمام گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ اور جنت متقی لوگوں کے قریب لائی جائے گی، اور جہنم بہکے ہوئے لوگوں پر ظاہر کر دی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ وہ کہاں ہے جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے سوا؟ کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا وہ اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ پھر وہ اور بہکے ہوئے لوگ بھی اوندھے منہ اس میں ڈال دیے جائیں گے، اور ابلیس کے لشکر سب کے سب، اور کہیں گے، اور وہ سب اس میں باہم جھگڑیں گے، اللہ تعالیٰ کی قسم بلا شبہ ہم کھلی گمراہی میں تھے۔ یعنی کیا فائدہ ماننے کا؟ اب دنیا میں جو امتحان کا وقت تھا، دنیا میں ماننے کا وقت تھا، تب نہیں مانے۔ اب ان کو پتہ چل رہا ہے کہ ہم گمراہی میں تھے، جب ہم تمہیں جہانوں کے رب کے برابر ٹھہراتے تھے اور ہمیں گمراہ نہیں کیا مگر ان مجرموں نے ہی۔ بس اب ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والوں میں سے نہیں، اور نہ کوئی گرم جوش دوست ہے، تو کاش کہ واقعی ایک دفعہ ہماری واپسی ہو تو ہم مومنوں میں سے بن جائیں۔ یعنی اس وقت انسان کیا خواہش کرے گا کہ کاش کہ میں دنیا میں واپس جاؤں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کام کروں، رسول کی اطاعت کروں، لیکن اس وقت جو ہے وہ بے فائدہ ہو جائے گا۔ بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی نوح نے اس سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یقیناً میں تمہاری امانت دار رسول ہوں، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، بلا شبہ میرا اجر تو جہانوں کے رب کے ذمہ ہے۔ یعنی ہر رسول اور نبی جب کسی کو گمراہی سے ہدایت کی طرف لاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟
یعنی اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، یعنی وہ لوگوں سے اجر کی توقع نہیں رکھتا۔ بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ انہوں نے کہا کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیرے پیچھے وہ لوگ چلے جو سب سے ذلیل ہیں؟ نوح نے کہا اور مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں، ان کا حساب میرے رب ہی کے ذمہ ہے۔ کاش کہ تم سمجھتے اور میں ایمان والوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں۔ ان کو کیوں کہا جا رہا تھا کہ ان ایمان والوں کو نکال دو تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے؟ کیونکہ وہ غریب لوگ تھے۔ ہر قوم میں جو رسولوں پر ایمان لانے والے جو لوگ ہیں، سب سے پہلے جو ہے غریب طبقہ لاتا ہے۔ امیر طبقہ اپنے مال و دولت میں اور رتبے والے اپنے رتبے کی وجہ سے تکبر کرتے ہیں۔ میں تو صرف کھلا ڈرانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا اے نوح یقیناً اگر تم باز نہیں آؤ گے تو یقیناً ضرور تم سنسار کیے گئے لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ نوح نے کہا اے میرے رب یقیناً میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، چنانچہ میرے ان کے درمیان فیصلہ کر دے، کھلا فیصلہ، اور مجھے اور جو ایمان والے میرے ساتھ ہیں انہیں نجات دے۔ پھر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں سے نجات دی۔ پھر اس کے بعد ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ بلا شبہ اس میں نشانی ہے، ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور یقیناً آپ کا رب سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا جب اس کے بھائی ہود نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یقیناً میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو جہانوں کے رب کے ذمہ ہے۔ کیا تم ہر اونچے مقام پر لا حاصل ہی ایک یادگار عمارت بنا دیتے ہو، اور تم بڑے بڑے محل تعمیر کرتے ہو؟ شاید تم ہمیشہ ہی رہو گے، اور جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو بے رحم بن کر پکڑتے ہو۔ بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور ذات سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ان چیزوں سے مدد پہنچائی جنہیں تم جانتے ہو، اس نے تمہیں جانور اور بیٹوں سے مدد دی اور باغات اور چشموں سے۔ یقیناً میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم پر یکساں ہے، خواہ تم نصیحت کرو یا نصیحت کرنے والوں میں سے نہ بنو۔ انہوں نے کہا کہ جب دل انسان کے سخت ہو جاتے ہیں تو نصیحت کرے یا نہ کرے ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ تو بس پہلے لوگوں کی عادت ہے، اور ہم قطعاً عذاب دیے جانے والے نہیں، بس انہوں نے اسے جھٹلا دیا تھا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ بلا شبہ ایک نشانی ہے، ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ سمود نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر جہانوں کے رب کے ذمہ ہے۔ یعنی ہر پیغمبر کی دعوت کا انداز ایک ہی تھا کہ رب کی طرف بلانا، توحید کا سبق دینا۔ کیا تمہیں ان سب چیزوں میں جو یہاں ہے مطمئن چھوڑ دیا جائے گا؟ باغوں اور چشموں میں، کھیتوں اور کھجوروں میں جن کے خوشے نرم اور ملائم ہیں، اور تم پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو، اس حال میں کہ خوب مہارت رکھنے والے ہو۔ بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور حد سے بڑھنے والے لوگوں کے حکم کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے، یعنی اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، نافرمانیاں کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا یقیناً تم سحر زدہ لوگوں میں سے ہو، تم ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہو، بس کوئی معجزہ لاؤ اگر تم سچوں میں سے ہو۔ صالح نے کہا یہ ایک اونٹنی ہے، ایک اس کے پانی پینے کی باری ہے، اور ایک مقررہ دن تمہارے لیے پانی پینے کی باری ہے، اور اس کو برائی کے ساتھ مت چھونا، پھر تمہیں ایک بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا۔ پھر انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں، پھر شرمندہ ہو کر رہ گئے تو انہیں عذاب نے پکڑ لیا۔ یقیناً اس میں ضرور ایک نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ اونٹنی کیوں ان کے اوپر رکھی گئی تھی؟ یہ اونٹنی کیوں لائی گئی تھی؟ تو یہ نشانی کیوں دی گئی تھی ان کو؟ مانگی تھی انہوں نے، نشانی خود ہی مانگی، خود ہی اس میں عذاب کا شکار بن گئے۔ اور یقیناً آپ کا رب سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ قوم لوط نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔
یعنی امانت رسولوں کا خاصہ ہے. بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، اور میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. یقیناً میرا اجر تو جہانوں کے رب کے ذمہ ہے. تو کیا تم جہانوں میں سے مردوں کے پاس آتے ہو اور تم چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہاری بیویاں پیدا کی؟ بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو. یعنی یہ تم نے کیا طریقہ اختیار کیا کہ جس میں عورتوں کی حق تلفی بھی ہو رہی ہے، رب کی ناراضگی کا باعث بھی ہے اور فطرت کے خلاف ورزی بھی ہے. یہ انہوں نے کہا ہے لوط اگر تم باز نہ آئے تو تم ضرور نکالے گئے لوگوں میں سے ہو جاؤ گے. اس نے کہا یقیناً میں تمہارے اس کام سے سخت دشمنی رکھنے والوں میں سے ہوں. یعنی میں تمہارے اس کام سے ایگری نہیں ہوں. یہ مومن کی شان نہیں کہ وہ غلط کام میں ساتھ دے. اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو اس سے نجات دے جو وہ کریں گے. تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانوں والوں میں سے تھی. پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو ہلاک کر دیا. پھر ہم نے اس پر بارش برسائی، زبردست بارش، بس بڑی بری بارش تھی ڈرانے والوں کے لیے. کس چیز کی بارش تھی یہ؟ پتھروں کی بارش تھی. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں. یعنی وہ پانی والی بارش نہیں تھی، پتھروں کی تھی. اگر دیکھا جائے تو کبھی اولوں والی بارش ہو تو کیا ہوتا ہے؟ پتھروں جیسے ہی ہوتے ہیں. یعنی اگر ہم پہ لگے تو بہت بری طرح سے وہ چبھتے ہیں. اور اگر فرض کریں آپ کی گاڑی باہر کھڑی ہو تو اس پر کیا ہوگا؟ شیشے بھی ٹوٹ جائیں گے، گاڑی بھی خراب ہو جائے گی. اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً سب پر غالب نہایت رحم والا ہے. ایکا والوں نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے شعیب نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. ہر رسول اپنی امانت کو تسلی دی گئی کہ میں جو بات کروں گا درست کروں گا. انہوں نے امانت کے طور پر یہ بات کی. پھر اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. یقیناً میرا اجر جہانوں کے رب کے ذمہ ہے. ماپ کو پورا کرو اور کم دینے والوں میں سے نہ بنو، اور سیدھے ترازو سے وزن کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو. زمین میں فساد برپا کرنے والے بن کر ڈھنگا نہ کرو. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری نسلوں کو بھی. انہوں نے کہا یقیناً ہم سحر زدہ لوگوں میں سے ہو، کہ تم سحر زدہ لوگوں میں سے ہو. یعنی ہر پیغمبر کو یہ لفظ سننا پڑا کہ تم جادوگر ہو. ہر پیغمبر کو یہی کہا گیا نا، جھٹلانے کے لیے ان کے پاس اور کوئی دلیل ہی نہیں تھی اس کے علاوہ کہ تم جادوگر ہو اور تم نہیں ہو مگر ہم جیسے ہی ایک انسان، اور بے شک ہم تمہیں یقیناً جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں. سو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو. یعنی اس بات کا جواب نہیں دیا کیونکہ کچھ مطالبات بڑے نامعقول ہوتے ہیں. دیکھیں وہ کیا مانگ رہے تھے؟ عذاب مانگ رہے تھے. شعیب نے کہا میرا رب زیادہ جانتا ہے جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو. سو انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ان کو صاحبان کے دن والے عذاب نے پکڑ لیا. یقیناً وہ بہت بڑے دن کا عذاب تھا. بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً سب پر غالب نہایت رحم والا ہے. اور بلا شبہ یہ یقیناً جہانوں کے رب کا نازل کیا ہوا کلام ہے. یعنی یہ قرآن جو ہے یہ رب کا کلام ہے، اسے روح الامین لے کر اترا ہے. یعنی روح الامین سے یہاں پہ کون مراد ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے دل پر، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو. یعنی قرآن کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ خبردار کرنا. کس بات سے خبردار کرنا؟ قیامت سے خبردار کرنا، اور جنت و دوزخ سے خبردار کیا. نیک اعمال پر جنت ہوگی اور بد اعمال پر دوزخ ہوگی. ان تمام باتوں کا جو ہے ادراک دینا تو واضح عربی زبان میں ہے، کیونکہ عربی زبان ایک ایسی زبان ہے جو فصیح ہے، بلیغ ہے. آپ دیکھیں ایک لفظ میں اس میں کتنے میننگ نکلتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے عربی زبان میں قرآن کو نازل کرنے کی وہ یہی ہے کہ ایک بات کو اتنی ڈیٹیل سے ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں نا. اتنا چھوٹی سی بات ہے لیکن اس میں اتنی فصاحت ہوتی ہے، بلاغت ہوتی ہے کہ ہم اس کو بہت ڈیٹیل سے ہم بیان کر سکتے ہیں. اور بلا شبہ وہ یقیناً پہلے لوگوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے. اور کیا ان کے لیے یہ ایک نشانی نہیں ہے کہ اسے بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں؟ یعنی کچھ تو جان کر ایمان نہیں لائے تھے، لیکن جیسے عبداللہ بن سلام تھے
وہ بھی بنی اسرائیل کے علماء میں سے تھے، لیکن وہ کیا تھے؟ فوراً ہی قرآن پر ایمان لے آئے تھے، نبی پر ایمان لے آئے تھے۔ تو یہ اس آیت میں انہی کی طرف اشارہ ہے۔ اور اگر ہم اسے کسی اجمی پر اتارتے، بس وہ اسے پڑھ کر ان کو سناتا، تو وہ اس پر ایمان لانے والے نہ بنتے، کیونکہ جب اجمی کو عربی کی سمجھ ہی نہیں آئے گی تو وہ کیسے ایمان لائے گا؟ عربی زبان تھی، عربی لوگ تھے، اس میں عربی ہی قرآن نازل کیا گیا تاکہ ان کو سمجھ سکے قرآن کو۔ اسی طرح ہم نے اس انکار کو مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیا اور وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں، پھر وہ اچانک اس پر آئے گا اور وہ سمجھتے نہ ہوں گے، تو وہ کہیں گے کہ کیا ہم مہلت دیے گئے ہیں؟ تو کیا وہ ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں؟ تو کیا تم نے دیکھا کہ اگر ہم انہیں کئی برسوں تک فائدہ دیں، پھر بھی وہ چیز اس پر آ جائے جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا تھا، تو ان کے کس کام آئے گا وہ جو فائدہ دیے جاتے تھے؟ انسانوں کی موت کتنی بھی ہو، ٹل جائے، انسان کتنا بھی اسے بچ جائے، لیکن ایک دن اس کو آخر کار مرنا ہی ہے، اسے بچ نہیں سکتا وہ۔ تو امام غزالی کی ایک مشہور کہاوت آپ نے سن رکھی ہوگی، ایک شخص کے پیچھے شیر لگ گیا، بھاگتا بھاگتا آگے کنواں تھا، اس نے اس میں چھلانگ لگا دی، رسی پکڑ کر کہا کہ میں محفوظ ہو گیا ہوں، لیکن نکلوں گا جب شیر چلا جائے گا، یعنی شیر کے جانے تک وہاں پہ لٹکے رہے۔ شیر بھی وہیں کھڑا رہا، لیکن اس کو خوشبو آ رہی تھی، اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک جو رسی ہے اس کو وہ چوہے کتر رہے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر میں اس کے ایک جو ہے وہ جو شہد نظر آیا، تو وہ شہد دے کر شہد کھانے میں مصروف ہو گیا۔ وہ کھانے لگا تو اس کو مزہ آیا، وہ بھول گیا کہ شیر بھی کھڑا ہے اور چوہے بھی اس کی رسی کو کتر رہے ہیں۔ اس وقت کیا اس کو فکر ہونی چاہیے تھی؟ تو انسان کا بھی حال یہی کہ وہ شہد کھانے میں مصروف ہے۔ شہد سے کیا مراد ہے؟ یہ دنیا، اور یہ دو چوہے ہیں، وہ کون ہیں؟ دن اور رات جو گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ دن رات ہماری زندگی کو کم کر رہے ہیں، رسی کترتے جا رہے ہیں، ایک دن پوری کتر جائیں گے اور موت جو ہے وہ سر پر کھڑی رہے گی۔ شیر کی طرح اسے ٹلنا نہیں ہے، لیکن انسان یہ سمجھتا ہے کہ ابھی کچھ دن اور ہے، مزے کر لو، جتنے مرضی انسان مزے کر لے دنیا میں، لیکن ایک نہ ایک دن اس کو دنیا سے جانا ہی ہے۔ تو اس لیے عقل مند وہ ہے جو اس کی دنیا میں تیاری کر لے، یعنی شہد کھانے میں مصروف نہ رہے، بلکہ کیا کرے؟ آخرت کی فکر کرے، اپنی خواہشات کو آگے نہ رکھے، لیکن وہ کام کرے جو اس کو آخرت میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ فائدہ دے جائے۔ تو اس کے لیے تعلیم حاصل کرنا، شادی کرنا، گھر خریدنا، یا پھر کوئی اور پراپرٹی بنانا، جاب کرنا وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی چیز جس کو انسان اپنی زندگی میں بہت اہم سمجھتا ہے، پھر اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ کوششیں بھی کرتا ہے، سوچتا بھی رہتا ہے کہ اس کو کیسے کروں، لیکن پھر اس کے لیے سامان اکٹھا کرتا ہے، اس کے اسباب مہیا کرتا ہے، لیکن ایک دن کیا آتا ہے کہ یہ سارا کچھ انسان دنیا میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ کیا جائے گا؟ نیک اعمال جائیں گے۔ تو پھر ہمیں کس کی تیاری کرنی چاہیے؟ آخرت کے لیے نیک اعمال کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور نیک اعمال کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اس قرآن کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ قرآن کا علم حاصل ہوگا تبھی ہمیں پتہ چلے گا کہ نیک عمل ہے کیا آخر میں۔ یہ نہ ہو کہ ہم ایسے نیک اعمال لے جائیں وہاں پہ پہاڑ کے پہاڑ کہ جو اللہ تعالیٰ ان کو روئی بنا کر اڑا دے، یعنی اس کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ ہم نے نیک اعمال کون سے کرنے ہیں؟ جس کا قرآن میں حکم ہے، جس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، یعنی اس کو کر کے دکھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ اس بندے کا عذر پورا کر دیتے ہیں جسے اللہ نے 60 یا 70 سال کی زندگی عطا فرمائی ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ کا عذر پورا کر دیتے ہیں، یقیناً اس کا عذر پورا کر دیتے ہیں، یعنی اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں رہتا کہ ہائے میں تو اتنا مصروف تھا کہ مجھے نیکی کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ تو ہم تو یہی کہیں گے نا کہ ہمیں تو نیکی کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، کیونکہ 60-70 سال کی عمر ایک عمر ہوتی ہے، انسان کچھ بھی نیکی کے عمل کر سکتا ہے۔ تو یہ وقت کیا ہے؟ یہ انسان کو آخرت کے لیے فوکس رہنا چاہیے، صرف دنیا کے لیے ہی نہیں کرنا چاہیے، آخرت کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے، تاکہ یہ نہ ہو کہ آخرت میں ہم شرمندہ نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت کی شرمندگی سے بچائیں۔
اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے کئی ڈرانے والے تھے یاد دہانی کے لیے، اور ہم کبھی ظلم کرنے والے نہیں تھے، اور اس قرآن کو شیاطین لے کر نہیں اترے، اور نہ ہی یہ ان کے لائق ہے، اور نہ ہی وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں، یقیناً وہ اس کے سننے ہی سے دور رکھے گئے، یعنی وہی سے دور رکھے گئے۔ سو آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کسی معبود کو نہ پکاریں، پھر آپ بھی سزا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی شرک اللہ تعالیٰ کو کسی طرح بھی گوارا نہیں ہے، اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ یعنی دین کی دعوت کا آغاز کہاں سے کرنا چاہیے؟ خاندان والوں سے، لیکن یہ نہیں کہ ساری زندگی انسان انہی میں الجھا رہے، وہ ایمان لائیں یا نہ لائیں، نیک عمل کریں یا نہ کریں، تو انسان خاندان میں ہی بسا رہے، نہیں بلکہ باہر بھی پھر نکلنا چاہیے۔ اور آپ مومنوں میں سے جو آپ کے پیچھے چلے، ان کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھیں، یعنی نرمی۔ بازو جھکائے رکھنے سے کیا مراد ہے؟ نرمی اختیار کرتے رہیں۔ پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ کہتے ہیں یقیناً میں ان کاموں سے بیزار ہوں جو تم کرتے ہو، اور آپ سب پر غالب نہایت رحم والے پر بھروسہ رکھیں جو آپ کو دیکھتا ہے۔ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اور سجدہ کرنے والوں میں سے آپ کے پھرنے کو بھی، یقیناً وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ اور وہ ہر زبردست جھوٹے شخص گناہ گار پر اترتے ہیں۔ وہ سنی بات لا ڈالتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں، اور شاعروں کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلتے ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ یقیناً وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں؟ یعنی شاعر کیا کرتے ہیں؟ فحش باتیں شاعری میں کرتے ہیں اور ادھر ادھر کی ہانگتے ہیں، یعنی وہ کھیل کود کی باتیں کرتے ہیں، لیکن باتوں کو لینے کی بجائے یا ان کی اپنی زندگی میں اپنانے کی بجائے انسان کو قرآن اور سنت کو رکھنا چاہیے آگے۔ یعنی یہ فحش شاعری جو ہے اس کو نہیں لینا چاہیے۔ اور یقیناً وہ کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں، یعنی جو شاعری کی قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے۔ جو شاعر کہتا ہے وہ اپنی زندگی میں اپلائی نہیں کر رہا ہوتا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھے کام کیے، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا، انہوں نے بدلہ لیا اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا۔ جنہوں نے ظلم کیا وہ جلد ہی جان لیں گے کہ وہ کس لوٹنے کی جگہ پر لوٹ کر جانے والے ہیں۔ سورہ نمل مکی ہے، اس میں 93 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ سورہ نمل دوسری مکی صورتوں میں کی طرح اس کا بھی موضوع بنیادی عقائد کا اثبات اور کفر کے برے نتائج کا بیان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، صالح علیہ السلام کے واقعات بیان کر کے یہ بتایا گیا کہ ان کی قوموں نے سماجی رتبے اور گھمنڈ کی وجہ سے اسلام قبول نہ کیا، اور اسی طرح کفار قریش کر رہے ہیں کہ اس کے برعکس سلیمان علیہ السلام کی عظیم بادشاہت کا ذکر کر کے ملکہ بلقیس کا ذکر کیا گیا کہ وہ بھی دولت مند تھی، ملکہ تھی، لیکن انہوں نے حق دیکھا تو فوراً ہی قبول کر لیا۔ دیکھیں دونوں متضاد جو تھے ایک رویے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ تاسین، یہ آیات قرآن اور ایک واضح کتاب ہے، مومنوں کے لیے ہدایت و خوشخبری ہے۔ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہی آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یقیناً جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا، چنانچہ وہ حیران پھرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ اور بلا شبہ آپ کو یہ قرآن کمال حکمت والے، سب کچھ جاننے والے کی جناب سے دیا جا رہا ہے۔ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا یقیناً میں نے ایک آگ دیکھی، جلد ہی میں آپ کے پاس وہاں سے کوئی خبر لاؤں گا یا آپ کے لیے کوئی سلگتا انگارہ لے کر آؤں گا تاکہ آپ سیکیں۔ یہ کہاں سے واقعہ ہو رہا ہے؟ یہ مدین سے مصر واپس جا رہے ہیں، تو راستے میں کیا تھا؟ سردی بہت زیادہ تھی، تو ان کو کیا چاہیے تھا؟ آگ چاہیے تھی۔ تو انہوں نے ایک آگ دیکھی، انہوں نے کہا گھر والوں سے کہ آپ ادھر ٹھہرو، میں لے کر آتا ہوں، شاید کہ مجھے کوئی انگارہ مل جائے۔ پھر جب وہ اس کے پاس آیا، آواز دی گئی، برکت دی گئی اسے جو آگ میں ہے اور جو اس کے ارد گرد ہے، اور پاک ہے اللہ تعالیٰ جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو وہ آگ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کا نور تھا۔ اے موسیٰ یقیناً میں اللہ ہوں، ان کو پکارا گیا، سب پر غالب کمال حکمت والا، اور اپنی لاٹھی ڈال دو۔ پھر جب اس نے اسے بل کھاتے دیکھا گویا کہ وہ سانپ ہے، تو پیٹھ پھیر کر لوٹا اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ اے موسیٰ ڈرو نہیں، یقیناً رسول میرے پاس ڈرا نہیں کرتے، مگر جس نے ظلم کیا پھر اس نے برائی کو بھلائی سے بدل دیا، تو یقیناً میں بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہوں۔
یعنی خوف اس کو لاحق ہوتا ہے جس نے ظلم کیا. یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی, کتنی خوشخبری ہے. کون ہے ہمیں سے جس نے ظلم نہ کیا ہو؟ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے. تو غلطی ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ فوراً ہی معافی مانگ لے, یا نیکی کا کوئی کام کر لے, بندوں کے حق میں ہو یا اللہ تعالیٰ کے حق میں, تو وہ غلطی کا کفارہ ہو جائے گا. اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو اور بے عیب سفید چمکتا ہوا نکلے گا. یہ 9 نشانیوں میں سے ہے. فرعون اور اس کے قوم کی طرف جاؤ, یقیناً وہ نافرمان لوگ تھے. یعنی یہ 2 معجزے ان کو دیے گئے, ان 9 معجزوں میں سے 2 معجزے دیے گئے جو فرعون اور اس کی قوم کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو دیے جا رہے ہیں. تو جب آنکھیں کھول دینے والی ہماری نشانیاں ان کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے. انہوں نے اس کا ظلم و تکبر سے انکار کیا, حالانکہ اس کے دل تو اس کا یقین کر چکے تھے. دیکھیں یہاں پہ بتا دیا گیا کہ فرعون کو دل سے یقین ہو گیا تھا. اسے جو نشانیاں 2 دیکھی تھی اس کا دل مان گیا تھا, لیکن اس نے تکبر کی وجہ سے, ظلم کی وجہ سے نہیں مانا. بس آپ دیکھیں فساد کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا. ان دونوں نے کہا تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی. یہ کون تھے داؤد اور سلیمان؟ باپ بیٹا تھے. باپ کون تھے؟ داؤد علیہ السلام باپ تھے اور سلیمان علیہ السلام بیٹے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 300 سے زائد رسول بھیجے, جس میں سے 5 اولو العزم رسول ہیں. ان کے بعد داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام بھی بڑے اہم رسول ہیں. تو داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو بھی باقی پیغمبروں پر فضیلت عطا کی گئی. علم بہت بڑی نعمت ہے, حالانکہ اس کے پاس اور بھی بہت کچھ تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان 2 چیزوں کا یہاں پہ ذکر کیا. یعنی فضیلت کی بنیاد کس پر رکھی گئی؟ علم پر. اور داؤد کا وارث سلیمان ہو, اور اس نے کہا اے لوگو ہمیں پرندوں کی زبانیں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر قسم کی چیزیں عطا کی گئی ہیں. بلا شبہ یہ یقیناً کھلا فضل ہے. اور سلیمان کے لیے اس کا لشکر جنوں, انسانوں اور پرندوں میں سے جمع کیا گیا اور ان کی الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی. یعنی نہ صرف یہ کہ لشکر اکٹھے کیے گئے ہر قسم کے بلکہ ان کی ٹریننگ بھی کی گئی اور نظم و ضبط بھی ان کو سکھایا گیا. حتیٰ کہ جب وہ چونٹیوں کی وادی میں آئے تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ, کہیں سلیمان اس کے لشکر تمہیں کچل نہ ڈالیں اور وہ شعور نہ رکھتے ہوں. یعنی باقی مخلوقات بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے, شعور رکھتی ہے, اور بعض کو تو اتنا بھی پتہ ہے کہ انسان نیک کام کریں یا برے کام کریں. تو یہاں پر چونٹیوں کی عقل مندی کی بات کی جا رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء میں سے ایک نبی کو ایک چونٹی نے کاٹ لیا تو ان کے حکم پر چونٹیوں کے گھر جلا دیے گئے. تو ظاہر ہے پھر چونٹیاں بھی اس گھر میں ہوں گی. تو اس پر اللہ نے ان کے پاس وہی بھیجی کہ اگر تمہیں ایک چونٹی نے کاٹ لیا تو تم نے اللہ کی مخلوقات میں سے ایسی خلقت کو جلا کر خاک کر دیا جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی تھی. تو اس لیے جو مخلوقات ہیں ان کا بھی حق ہے زمین پہ چلنے کا, جینے کا. ان پیغمبر کو پتہ نہیں تھا, اس لیے انہوں نے ایسا کیا ہوگا. تو سلیمان چونٹیوں کے لیے, صفائی کے لیے, تو وہ تو پھر منع ہوگی. ظاہری بات ہے. اگر وہ نہ کرے تو وہ انسانوں کے لیے ہاں, لیکن یہ ہے کہ اگر تکلیف ہو رہی ہے تو پھر تو ظاہری بات ہے, پھر تو مارنا ہی پڑے گا نا. تو سلیمان اس کی بات پر مسکرائے ہوئے ہنس پڑا اور اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں تو جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی, اور میں ایسا نیک عمل کروں جسے تو پسند کرے, اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما. یعنی اتنے خوبصورت دعا ہے یہاں پہ. ربی اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. جو نیک لوگ ہوتے ہیں جب ان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اچانک ان کے منہ سے شکر کے الفاظ نکلتے ہیں. یہ دعا کیا ہے؟ دراصل شکر کے الفاظ. جو نعمتوں کا قدردان ہوتا ہے اس کا دل, اس کی زبان اللہ کی تعریف سے لبریز ہوتا ہے. وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے. اور جہاں پہ سلیمان علیہ السلام کے مسکرانے اور ہنسنے کی بات بھی ہوئی ہے, تو انبیاء کا ہنسنا جو ہے وہ زیادہ تر مسکرانا ہی ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کھلکھلا کر کہکا لگا کر نہیں ہنستے تھے بلکہ صرف مسکراتے تھے۔ عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے کبھی آپ کو اس طرح مسکراتے نہیں دیکھا کہ آپ حلق کا کوا آپ کو نظر آنا چاہیے، جیسے منہ کھول کے اکثر ہم لوگ ہنستے ہیں، بلکہ آپ تبسم فرمایا کرتے تھے، کیونکہ مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ اور سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، یا وہ غائب ہونے والوں میں سے ہے۔ یہ دیکھیں کتنی ان کی حکمت تھی۔ ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، اس نے غیر حاضری کا ثبوت دیا تو اس کو بھی پکڑ لیا، تو میں اسے ضرور بہت سخت عذاب دوں گا۔ دیکھیں جتنی بڑی وہ کہتے ہیں نا سیٹ ہوتی ہے اتنا ہی بڑا عذاب ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ یہاں پہ نہیں آتے، کسی دن چھٹی کر لیتے تو آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ کوئی ڈیوٹی دے رہے ہیں، آپ کو اس کی تنخواہ مل رہی ہے تو کیا ہوگا؟ اس کی پکڑ ہو جائے گی، پکڑ ہوگی نا۔ تو یہ جو تھے ہدہد جو تھا وہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں سے تھا، تو کیا تھا؟ ان کی پکڑ تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیوں نہیں آیا، میں اس کو ضرور پکڑوں گا۔ یعنی کیا کہا گیا؟ میں اسے ضرور بہت سخت عذاب دوں گا، یا یقیناً اسے ضرور ذبح کر دوں گا، یا وہ لازماً کوئی واضح دلیل میرے پاس لے کر آئے، یا تو وہ دلیل لائے یا مجھے بتائے کہ کیوں نہیں آیا۔ تو وہ کچھ دیر ٹھہرا جو زیادہ نہ تھی، پھر کہا میں نے احاطہ کیا ایک بات کا جس کا تو نے احاطہ نہیں کیا، اور میں سبا میں سے یقینی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ یعنی دیکھیں ہدہد بھی کتنا ادراک والا تھا، اس نے فوراً ہی کیا کہا؟ صفائی پیش کی۔ اس نے کیا کہا کہ میں نے ایک ایسی قوم دیکھی ہے جو کیا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت نہیں کرنے والی، یعنی یہ وہ والی خبر لے کر آیا وہ۔ یقیناً میں نے ایک عورت کو پایا جو اس پر حکمرانی کرتی ہے، اسے ہر قسم کی چیزیں عطا کی گئی اور اس کا بہت بڑا تخت ہے۔ یہ عورت کون سی تھی؟ ملکہ سبا، اس کو بلقیس کہا جاتا ہے۔ میں نے اس کو اور اس کی قوم کو پایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے، بس انہیں سیدھی راہ سے روک دیا، سو وہ ہدایت نہیں پاتے۔ یعنی ایک ہدہد کو سمجھ آ گئی کہ رب العالمین کون ہے، لیکن انسانوں کو سمجھ نہیں آئی جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کرتے، جو آسمان و زمین میں ہے، پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو عرش عظیم کا رب ہے۔ سلیمان نے کہا ہم جلد دیکھیں گے کہ تم نے سچ کہا یا تم جھوٹوں میں سے ہو۔ یعنی ہدہد کی بات پہ یقین نہیں کر لیا، کہ بلکہ یہ کہا کہ میں اس کی ضرور تحقیق کروں گا کہ واقعی یہ بات صحیح ہے کہ نہیں۔ پھر اس کو کام بھی سونپ دیا، میرا یہ خط لے جاؤ، چنانچہ اسے ان لوگوں کے پاس پھینک دینا، پھر ان سے لوٹ جانا، پھر دیکھو کہ وہ کس چیز کی طرف لوٹتے ہیں۔ یعنی بعد میں یہ بھی دیکھتے رہنا کہ وہ اس بات کو مانتے ہیں جو میری خط میں لکھی گئی بات ہے، اس کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ ملکہ نے کہا اے سردارو، یقیناً میری طرف ایک باعزت والا خط ڈالا گیا، یقیناً وہ سلیمان کی جانب سے ہے، اور یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے ہے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ یہ کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، میرے پاس فرما بردار بن کر حاضر ہو جاؤ۔ ملکہ نے کہا اے سردارو، میرے اس مسئلے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی معاملے کا فیصلہ کرنے والی نہیں ہوں یہاں تک کہ تم میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ یعنی اس کی بھی دیکھیں حکمت کیسی تھی، سارے اپنے وزیر اور مشیر سارے بلا کر مشورہ طلب کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ اب انہوں نے کہا ہم لوگ طاقتور اور سخت جنگجو ہیں، یعنی وہ طاقتور لوگ تھے، یعنی وہ جنگ کر سکتے تھے، اور فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں جنگ کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی فیصلہ ملکہ کا ہوگا، سو آپ دیکھ لیں کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ ملکہ نے کہا یقیناً بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں اسے خراب کر دیتے ہیں، اس کے عزت داروں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اسی طرح وہ لوگ کریں گے۔ یعنی اس کی بھی حکمت تھی۔ ملکہ بلقیس کتنی سمجھدار تھی، اس نے کہا کہ اگر میں جنگ کر بھی لیتی ہوں، ہم جیت بھی جائیں، لیکن پھر بھی کیا ہوگا، ہم بھی خراب ہوں گے، وہ تو خراب ہوں گے، ہم بھی خراب ہوں گے، اور یقیناً میں اس کی خدمت میں ایک ہدیہ بھیجنا چاہتی ہوں۔ پھر انتظار کرنے والی ہوں سفیر کس جواب کے ساتھ لوٹتے ہیں۔ یعنی وہ ہدیہ کیوں بھیج رہی تھی کہ اگر تو وہ عام انسان ہوا تو ہدیہ قبول کر لے گا، اگر واقعی اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر یا رسول ہوا تو وہ ہدیہ قبول نہیں کرے گا۔ یہ اس کی حکمت تھی۔ سو جب
وہ سلیمان کے پاس آیا تو اس نے کہا کیا میری مدد تم لوگ مال سے کرنا چاہتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا، اور اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا، بلکہ تم ہی اپنے تحفے سے خوش ہوتے ہو، لوٹ جاؤ اس کے پاس، پھر ہم ضرور ان پر ایسے لشکر لے آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں لازماً سب سے وہاں سے بے عزت کر کے نکالیں گے، اور وہ بہت خوار ہوں گے۔ سلیمان نے کہا ہے سرداروں، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ متی ہو کر میرے پاس آئیں؟ یعنی سلیمان علیہ السلام کی سمجھداری کیا تھی کہ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے ہی اس کا تخت وہاں پہ منگوا لیا گیا۔ جنوں میں سے ایک دیو نے کہا میں اسے اس سے بھی پہلے لے آتا جب آپ اپنی جگہ سے اٹھے، اور یقیناً میں اس پر قوت رکھنے والا امانت دار ہوں۔ اب یہ بہت بڑا دیو تھا، اس نے کہا کہ آپ یہاں سے اپنی سیٹ سے اٹھیں گے نہیں تو میں وہاں سے، یعنی وہ 40 دنوں کی مسافت تھی، اتنا دور وہ جگہ تھی، لیکن وہ کیا کہہ رہا تھا کہ آپ اپنی جگہ سے نہیں اٹھیں گے میں لے آؤں گا، یعنی میں قوت والا ہوں، یعنی اس نے اپنی بڑائی بیان کی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات نہیں مانی۔ اب جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا میں اسے اب آپ کے پاس اس سے پہلے لے آتا کہ آپ کی نظر آپ کی طرف لوٹے۔ چنانچہ جب اس نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو کوئی شکر کرے تو یقین وہ اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے، جو کوئی ناشکری کرے تو یقیناً میرا رب بڑا بے پرواہ بڑا کرم والا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنوں کے اندر بھی درجات ہیں، کچھ معمولی ہوتے ہیں، کچھ بڑے جو عقل ہوتے ہیں، کچھ اس سے بھی بڑے افریت، یعنی اتنی زیادہ قوت والے، اور اس میں علم کی بھی قوت ہوتی ہے۔ علم کے ساتھ انسان جو فیصلے کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ تو یہ علم والا دیو تھا جس کو یہ کہا گیا کہ یہ کام کرو۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی ایسی چیز آپ کے پاس آپ کو مل جائے، کوئی نعمت آپ پا لیں جس سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ مجھے مل سکتی تھی، تو پھر کیا آپ کی توقع سے زیادہ ہو گئی نا، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس پر اللہ کا لازماً شکر کرنا چاہیے۔ سلیمان نے کہا اسے اس کا تخت بدل دو، ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وہ سمجھ پاتی ہے یا ان میں سے ہے جو ہدایت نہیں پاتے۔ یعنی اس میں ہلکی سی رد و بدل کی گئی اس تخت میں، اس کا ٹیسٹ لینے کے لیے۔ تو آپ دیکھیں شخصیت کو پرکھنے کے لیے بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، وہ جو یہاں پہ کچھ پکچرز ہوتی ہے، کچھ ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس سے انسان جو ہے کسی انسان کی کوالٹی کو جج کرتا ہے۔ جیسے ہم بچوں کو کیا کرتے ہیں، چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ والا کام وہ کر سکتا ہے کہ نہیں، چھوٹے چھوٹے کام ان کو دیتے ہیں، ایکٹیویٹی دیتے ہیں تاکہ ان کو جج کیا جائے یہ کتنے اچھے کام کر سکتے ہیں۔ پھر جب ملکہ آئی تو کہا گیا کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ اسے کہا شاید یہ وہی ہے، یعنی وہ فوراً ہی جان گئی، اور ہمیں تو اس سے پہلے علم عطا کیا گیا تھا اور ہم فرما بردار تھے، اور اسے ان چیزوں نے روک رکھا تھا جن کی وہ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتی تھی۔ یقیناً وہ کافر قوم میں سے تھی، یعنی وہ تھی اچھی لیکن اس کا ماحول ویسا نہیں تھا جس سے وہ ہدایت پاتی، اس کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، تو سلیمان علیہ السلام نے اس کی ہدایت کا ذریعہ بن گئے۔ وہ اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جاؤ۔ پھر جب اس نے اسے دیکھا تو اس کو گہرا پانی خیال کیا، اس نے اپنی دونوں پنڈلیوں سے کپڑا کھول دیا۔ سلیمان نے کہا یقیناً یہ ایک محل ہے، شیشوں سے بنایا گیا۔ ملکہ نے کہا اے میرے رب، یقیناً میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما بردار ہوں گی۔ یعنی جو شیشے کا ایک گھر بنا کے، یعنی وہ پانی پر شیشے کا گھر بنایا گیا تھا، تو ان کو یہ لگا کہ یہاں پہ پانی ہے، تو انہوں نے اپنے جو کپڑے تھے اوپر اٹھا لیے، اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ تو یک وہ دو فریق تھے کہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ صالح نے کہا اے میری قوم، تم لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی کیوں کرتے ہو؟ کیوں نہیں تم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ انہوں نے کہا ہم تمہیں تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ صالح نے کہا تمہاری نحوست تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے، بلکہ تم لوگ فتنے میں مبتلا کر دیے گئے ہو۔ اس شہر میں 9 جتے دار تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے۔ انہوں نے کہا تم لوگ اللہ تعالیٰ کی قسم کھاؤ، ہم اس پر اس کے گھر والوں پر ضرور شب خون ماریں گے، پھر ہم ضرور اس کے وارث سے کہہ دیں گے
کیا ہم اس کے گھر والوں کی ہلاکت کا موقع پر موجود نہ تھے؟ اور ہم بلا شبہ سچے ہیں۔ انہوں نے ایک خفیہ تدبیر کی، ہم نے بھی ایک خفیہ تدبیر کی، اور وہ شعور نہ رکھتے تھے۔ اور پھر آپ دیکھیں ان کی خفیہ تدبیر کا انجام کیسا ہوا۔ یقیناً ہم نے ان کو اور ان کے پوری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ پھر یہ رہے ان کے گھر ویران پڑے ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے ان کے لیے جو جانتے ہیں۔ یعنی کیا نشانی ہے؟ کہ جو تباہ کی ہوئی بستیاں ہیں وہ آج ہمارے لیے نشانی ہے، نشان عبرت ہے ہمارے لیے۔ اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے۔ اور لوط کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم بے حیائی کو آتے ہو؟ حالانکہ تم دیکھتے ہو، کیا تم عورتوں کی بجائے مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو؟ بلکہ تم لوگ جہالت برتتے ہو۔ تو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا اپنی بستی سے لوط کے گھر والوں کو نکال دو۔ یقیناً وہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ پھر ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے، جس کے لیے ہم نے طے کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ اور ہم نے اس پر بارش برسائی، زبردست بارش برسانا سو ڈر جانے والوں کی بہت ہی بری بارش تھی۔ آپ کہہ دیں سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، سلام اس کے ان بندوں پر جنہوں نے اس نے چن لیا۔ کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ لوگ شریک بناتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے اس قرآن کو ہدایت کا راستہ بنا دے۔ جو سنا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عملوں میں شامل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہمیں قرآن پڑھنا آسان فرما دے، ہمیں نمازیں پڑھنی آسان فرما دے، اور ہمیں آخرت کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرمائے اور آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہمارے لیے آگے جو ہے ہمارے درجات بلند کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ اور جن کی اولاد ہی اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ جو لوگ اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھے بر عطا فرما دے۔ اور جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو صحتوں میں بدل دے، اور جو پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں ایسے کام کرنے کی توفیق عنایت فرما دے جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ راضی رہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے راضی ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔